الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے شب برات کی نسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ جمعہ کے بیان میں یہی آیت پڑھی گئی تھی اور اس موقع پر اس کی وضاحت ہو گئی تھی۔ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 739۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل، اللہ رب العزت، ینزل لیلۃ النصف من شعبان، نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان شب برات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فیغفر اور مغفرت فرما دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، لأکثر من عدد شعر غنم کلب، قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آج کی رات کتنا زیادہ بخشش کا معاملہ فرمائیں گے، اس کثرت کو بتانے کے لیے بکریوں کے بالوں سے تشبیہ دے کر مثال پیش کر کے امت کو یہ سمجھانا چاہا کہ غور کرو کہ ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں، 10 بکریوں میں کتنے ہوتے ہیں، 100 بکریوں میں کتنے بال ہوتے ہیں۔ انسان کے جسم میں کہیں بال ہوتے ہیں، کہیں نہیں ہوتے ہیں، لیکن جانوروں کے پورے جسم میں بال ہوتے ہیں، سوائے 2-3 چھوٹی چھوٹی جگہیں، کھر ہے یا منہ ہے، اس طرح 1-2 جگہیں بچیں گی بس جہاں پر بال نہیں ہوں گے، باقی پورے بکرے کے جسم میں بال ہوتے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ بکرے کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ دکھ کے بھی آتے ہیں، حلال جانور ہے، حرام جانور سے تشبیہ نہیں دی ہے، مثال میں حرام جانور کو پیش نہیں کیا ہے۔ اور بتانا یہ ہے کہ مدینے میں ایک قبیلہ تھا جس کا کام ہی تھا بکریاں پالنا اور بیچنا، اور بہت مشہور قبیلہ تھا، پورے مدینے والے اسے جانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بکریوں والے قبیلہ جس کا کام بکریاں پالنا ہے، ان کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ آج کی رات بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آج کی رات بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، بخشنے والا تو معاف کرنے بخشنے کے لیے پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہوا ہے، ہم معافی مانگنے تیار ہیں یا نہیں ہیں یہ سوچ لینا چاہیے۔ ہم بخشش کروا لینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں یہ سوچ لینا چاہیے۔ وہ معافی مانگنے کے لیے معاف کرنے کے لیے آ چکا ہے،
اور صبح صادق تک، صبح کی اذان تک اللہ آسمان دنیا کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور آواز لگاتے رہتے ہیں کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے، میں اسے معاف کرنے تیار ہوں، کوئی مجھ سے اپنی حاجت اور ضرورت مانگنے والا ہے، میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں، اور کوئی مصیبت میں پریشان ہے، میں اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ مجھ سے مانگے، آج میرے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ یہاں ہم دو باتیں سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ تو مانگے بغیر بھی دے دینے والے ہیں، بہت سی نعمتیں مانگے بغیر دے رہے ہیں، تو پھر یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ بھئی کوئی معافی مانگنے والا ہے تو آئے معافی مانگے، کوئی مصیبت میں ہے تو آئے مجھ سے اپنی مصیبت کے بارے میں مانگے، میں اس کی مصیبت دور کروں گا، کوئی بیمار ہے تو مجھ سے مانگے، میں اسے صحت دوں گا۔ اللہ کو معلوم ہے نا یہ بیمار ہے بول کے، پھر کیوں مانگنا میں بیمار ہوں اللہ مجھے صحت دے بول کے؟ معلوم ہے نا یہ گنہگار ہے، اس کو بخش دینا چاہیے، پھر کیوں مانگنا اللہ مجھ سے بخش دے بول کے؟ معلوم ہے کہ یہ آدمی پریشان حال ہے، پریشانی میں ہے، اس کی پریشانی دور کرنا چاہیے، پھر کیوں مانگے ہم اللہ سے کہ اللہ پریشان ہوں میری مصیبت دور کر دے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کی شان شان بے نیازی ہے، وہ بڑی شان والا ہے، اور کبھی کبھار اللہ اپنی شان دکھانا چاہتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ کون کس پریشانی میں ہے، لیکن میری شان، میرا مقام، میرا مرتبہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے، یہ نخرے نہیں چلیں گے کہ نہیں بھی مانگا، لیٹا رہا، پیر پھیلا کے سوتا رہا، وہ اللہ بہت مہربان اور رحمان ہے، معاف کر دیں گے اور چلتے رہیں گے، ہم اپنی دنیا میں مست رہیں گے۔ جھکو میرے سامنے آ کے، سجدہ کرو میرے سامنے آ کے۔ وہ معبود ہے، وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں معبود ہوں، مجھ سے مانگا جائے، تمہارے اندر احساس پیدا ہو کہ ہمارا بھی کوئی رب ہے جس کے سامنے ہمیں مانگنا چاہیے، ہمارا بھی کوئی خدا ہے جس کے سامنے ہمیں پیش ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کبریائی اور استغنا دکھانا چاہتے ہیں، میں سب جانتا ہوں اور سب معاف کرنے پہ قادر ہوں، لیکن پھر بھی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے آ کر مانگے، پھر میں دوں گا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ بیٹے سے غلطی ہو گئی، باپ کو معلوم ہے کہ غلطی پر بیٹا نادم اور شرمندہ ہے، لیکن سامنے آ کے معافی نہیں مانگ رہا ہے، تو باپ کہتا ہے کہ رہنے دو ایسے ہی، جب تک آ کے معافی نہیں مانگتا میں بھی اس سے بات نہیں کروں گا، میں بھی اسے کوئی جواب نہیں دوں گا، جبکہ معلوم ہے کہ یہ ادھر سے بھی بات نہیں چل رہی، ادھر سے بھی معافی نہیں مانگ رہا ہے، تو اس میں گھر کا کام رک سکتا ہے، دکان کا کام رک سکتا ہے، بزنس رک سکتا ہے، کچھ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی باپ اپنے باپ ہونے کو دکھاتا ہے کہ میں باپ ہوں، آ کے جھکنا پڑے گا میرے سامنے بیٹے کو، چاہے جو بھی غلطیاں کرتے رہے ہم درگزر کرتے ہوئے چلیں، سدھرے گا کب؟ پھر آخر احساس کب پیدا ہوگا کہ میرا باپ ہے، مجھے اس کے سامنے بیٹے کی طرح رہنا چاہیے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے سامنے یہ اپنا جلوہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میری شان ہے، شان کے حساب سے آؤ گو، میرے سامنے مانگو، تب جا کے بخشا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں، ماہ شعبان سے متعلق نسائی شریف اور شعب الایمان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2359، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْآمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں بندے کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں، اس واسطے میں روزوں کا اہتمام کر رہا ہوں۔ اسے ہم اور آپ سمجھنے کے لیے دیکھیے، آج کل تو CCTV کیمرے ہیں، ہمارا اونر، ہمارا باس، ہمارا مالک ہمیں CCTV کیمرے میں ہمیشہ دیکھتے رہتا ہے۔
پہلا زمانہ جہاں پر CCTV کیمرے نہیں تھے، نوکر ہے، ملازم ہے، میستری ہے، مزدور ہے، اسے کام پہ چھوڑ دیے، 2 گھنٹے کام کرے گا، پھر پیر پہ پیر ڈال کر بیڑی پینے کے لیے بیٹھ جائے گا، 2 گھنٹے کام کرے گا، چائے منگا کر باتیں کرتے ہوئے بیٹھ جائے گا۔ جیسے ہی پتہ چلے گا کہ اونر آ رہا ہے، مالک مکان آ رہا ہے، فوراً سب جھاڑ چھاڑ کر پھر فوراً جھک جائے گا، کام کرنے کی ایکٹنگ کرے گا۔ یہ کیوں دکھا رہا ہے؟ وہ اس واسطے کر رہا ہے کہ اونر جب مجھے دیکھے تو میں کام میں دکھوں، اونر جب مجھے دکھے میں تو کام کرتا ہوا دکھوں، تو اس سے اونر کے دل میں میرا مقام بڑھے گا، میری عظمت بڑھے گی۔ ایسے ہی اللہ کے سامنے جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو اعمال نامے میں دکھے کہ یہ بندہ روزے سے ہے، یہ بندہ دعا میں مشغول ہے، یہ بندہ تلاوت میں مشغول ہے۔ اللہ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہاں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تو دکھائے بغیر بھی دیکھتے ہیں، ہمارے دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک جہت وہ ہے جو اللہ کی طرف ہے کہ اللہ سب جانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، سب معلوم ہے، لیکن دوسری جہت ہے بندے کی کہ بندے کو یہ احساس ہو کہ میں دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، یہ احساس ہمارے اندر بھی پیدا ہو۔ جیسے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب کپڑا پہنتے ہیں تو بار بار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں؟ دوسرے کو دکھانے کے لیے دیکھتے ہیں، دوسرے کو دکھانے کے لیے دیکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بار بار گال سیدھے کریں گے، بال سیدھے کریں گے، کپڑے سیدھے کریں گے تو سوچتے رہیں گے کہ میں اب باہر نکلوں گا تو کیسا لگوں گا، کیسا دکھوں گا، دیکھنے والے مجھے کیسا دیکھیں گے۔ تو یہ جو آدمی اپنے آپ کو سیدھا کرتا ہے اور اپنے آپ کو اسمارٹ بنانے کی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کوشش کرتا ہے، دوسرے کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آپ اور ہم جتنے لوگ ہیں اچھا کپڑا پہنتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ کوئی مجھے دیکھے گا کہ کتنے اچھے کپڑے پہن کے آیا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ کوئی کسی کے کپڑے نہیں دیکھے گا، سب اپنے ہی کپڑے دیکھتے رہے گا کہ میں اس کا بھی دیکھے گا نا تو اپنے دیکھے گا، اس سے تو بہترچ ہے، دوسرے کا بھی دیکھے گا تو اپنے کو دیکھے گا، نہیں اس سے اچھا پہنا ہوں۔ اکا دکا ہوگا جس کے سامنے آنے کے بعد سوچے گا نہیں یار یہ میرے سے اچھا ہے، اکا دکا ہوگا، ورنہ تو 90% دوسروں کو دیکھنے کے بعد بھی بندہ اپنے کو دیکھ کے کہتا نہیں میں اس سے اچھا ہی پہنا ہوں۔ اسی واسطے آپ میں سے گزشتہ رمضان عید کے موقع پہ کون سا جوڑا پہنے تھے؟ آپ کے کسی بھی دوست سے پوچھ لو، وہ اگر بتا دے گا تو میں وہ جوڑا فری دلا دوں گا۔ کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ آپ کون سا جوڑا پہنے تھے، اس واسطے کہ کسی کو پڑی ہی نہیں ہے کہ آپ کیا پہنے کیا نہیں پہنے، آپ کتنا اچھا پہنے کسی کو پڑی ہی نہیں ہے۔ کوئی کسی کے اچھے پن کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، کون کتنا اچھا پہنا ہے نہیں پہنا ہے، ہر آدمی اپنے کپڑوں کو ہی دیکھتا ہے۔ ہاں جو آدمی سب میں دکھ کے آ جاتا ہے، جیسے امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، سب کے سامنے دکھ کے آ جاتے ہیں، تو کبھی کبھار ان کے کپڑے یاد رہ جاتے ہیں، ان کی پگڑی یاد رہ جاتی ہے، ان کی صدری یاد رہ جاتی ہے۔ باقی عام لوگوں کو کسی کے کپڑوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جتنا ہم دوسروں کے لیے دکھنا چاہتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ آج کی رات وہ ہے کہ ہم اللہ کو دکھائیں کہ اللہ ہم بندوں کے دکھانے کی خاطر بہت کر لیے، لیکن کوئی ہمیں اب تک دیکھنے تیار نہیں ہے۔ اب یہ موقع آیا کہ ہم تجھے دکھانا چاہتے ہیں، تو دیکھ لے اور تیری نظر پڑ جائے تو ہم کامیاب ہیں، تو دیکھ لے اور تیری نظر پڑ جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ تو آج کی رات یا یہ مہینہ اللہ کو اعمال دکھانے کا مہینہ ہے کہ اللہ جو کر رہے ہیں وہ تیری خاطر کر رہے ہیں، کیونکہ جب اس کی نظر پڑ جائے گی اور وہ چاہ لے گا اور وہ پسند کر لے گا، پھر ساری دنیا ٹھکرا دے ایک بال بھی بھیگا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو پسند کرنا ہے وہ پسند کر لیا بس کافی ہے۔ اسی کو صوفیہ اکرام نے بہت اچھی مثال سے سمجھایا ہے، بہت سے لوگوں نے سنا بھی ہوگا، جانتے بھی ہوں گے کہ شادی کے موقع پر ایک دلہن کو سجا سوار کر تیار کیا جا رہا تھا، میک اپ بھی ہوا،
چوٹی بھی ڈالی گئی، بہترین چوڑیاں بھی پہنائے، بہترین زیور بھی پہنائے، اور ہونٹوں پر لپسٹک بھی لگوائے، اور گال پر پاؤڈر بھی لگوایا، اور خوشبو سے مہکایا۔ سب کچھ کرنے کے بعد سہیلیاں ٹھڈی پکڑ کر گھما گھما کر دیکھ رہی ہیں، کیا خوبصورت لگ رہی ہے، کیا اچھی لگ رہی ہے، اور کیا اسمارٹ لگ رہی ہے، بیوٹیفل لگ رہی ہے، سب تعریفیں کرنے لگے۔ تو وہ دلہن اپنی سہیلیوں کی تعریف سن کر رونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تعجب سے پوچھا، پگلی یہ رونے کا وقت ہے؟ تیری خوبصورتی کی تعریف ہو رہی ہے، تیرے حسن کی تعریف ہو رہی ہے کہ دلہن ہو تو ایسی ہونا چاہیے، اللہ نے کیا حسن نوازا ہے، یہ تیری تعریف ہو رہی ہے اور تو اس وقت رو رہی ہے۔ تو وہ دلہن کہنے لگی، تم سب میری سہیلیاں ہو، ہم سب بچپن سے دوستوں کی طرح، سہیلیوں کی طرح گھل مل کر پلے بڑے ہوئے ہیں۔ میں تم کو جانتے ہیں، لیکن جس کی خاطر یہ سجنا سورنا ہو رہا ہے، میں جس کی دلہن بن رہی ہوں، اور جو میرا دولہا آنے والا ہے، اور شادی کے محفل میں ایجاب اور قبول ہونے والا ہے، اس سے جس وقت سوال کیا جائے گا کہ یہ شکل صورت والی عورت تجھے قبول ہے، تجھے پسند ہے، اس وقت اگر وہ قبول کر لیا تو پھر میں آگے دلہن بنوں گی، بیوی بنوں گی، ماں بنوں گی، اس کی لائف پارٹنر بنوں گی، جو کچھ بھی ہے اس کے بعد بنوں گی۔ اور اگر وہ جس کی خاطر یہ سجنا سورنا ہے اس نے ریجیکٹ کر دیا اور یہ کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے، تو پھر یہ تمہاری ساری تعریفیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ جس کو پسند آنا چاہیے تھا اسے پسند نہیں آیا تو سب بیکار ہے۔ ایسے ہی آپ بھی اور میں بھی اپنی اپنی زندگی میں بہت سی نیکیاں کر رہے ہوں گے، اچھے اچھے کام کر رہے ہوں گے، ہمارے کاموں کی تعریف ہمارے آس پاس والے کر رہے ہوں گے۔ ماشاءاللہ آپ مسجد کی بہت خدمت کرتے ہیں، آپ اپنے بہنوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ علماء کی بہت قدر کرتے ہیں، آپ بیان اچھا کر لیتے ہیں، آپ نماز اچھا پڑھا لیتے ہیں، بولنے اور سننے والے آس پاس میں تعریفیں کرتے ہوں گے، لیکن یہ نیکیاں جس کی خاطر ہو رہی ہیں وہ اللہ، وہ اگر پسند نہیں کرے گا تو مخلوق کی نیکیاں کوڑے کباڑے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، میری نماز اس کی خاطر، میری عبادت اس کی خاطر، میرا صدقہ خیرات اس کی خاطر، وہ پسند کر لیا میں کامیاب ہوں۔ اسی کو کہا جاتا ہے پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، دل جس پہ آیا وہی محبوبہ اور معشوقہ ہے۔ چاہے مسول اور بھی ہوں گے، لیکن جس کی بیوی جس کی معشوقہ ہے دل اسی کی طرف مائل ہوگا۔ جس کے دل میں خناس نہیں ہے، خباثت نہیں ہے، غلاظت نہیں ہے، پاکیزہ دل ہے، حلال کو چاہتا ہے، تو جو اس کے لیے حلال بیوی ہے دل ادھر ہی مائل ہوگا۔ حرام کے بہت سے مارکیٹ میں پڑے ہوئے ہیں لیکن دل ادھر مائل نہیں ہوتا بھی ہے آدھے گھنٹے کے واسطے، 1 گھنٹے کے واسطے، 2 گھنٹوں کے واسطے، لائف پارٹنر بنانے واسطے نہیں، ٹائم نکالنے کے واسطے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق یہ ہو کہ وہ ہمیں چاہ لے اور پسند کر لے، پھر وہ کامیاب انسان ہے۔ لوگوں کی تعریف سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ شب برات سے متعلق اور شعبان سے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ شب برات میں بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ آج بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بخشش اور مغفرت کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ بندہ گناہ کبیرہ سے بچے۔ بڑے بڑے گناہ جس پر اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے وعید آئی ہے، عذاب کی دھمکی ہے، قبر اور جہنم کے عذاب کی دھمکی ہے، ان گناہوں سے بچے بغیر کتنی بھی نیکیاں کر لیں اللہ بخشش کرنے والے نہیں ہیں۔ بخشش کے لیے ضروری ہے گناہ کبیرہ سے بچنا۔ دوسری بات، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا عمل قبول کرتے ہیں، اور تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو۔
گناہوں سے بچنے والوں کے ہی اعمال اللہ قبول کرتے ہیں اور بخشش بھی انہی کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شعبان کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے ہم کو، اس میں بعض روایات میں صحابہ اکرام سے مروی ہے، وہ بعض صحابہ اور تابعین ایک دعا ہمیں سکھاتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ سے دعا مانگتے رہو اللہ عافیت کے ساتھ رمضان کی عبادتیں نصیب کر دے۔ اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ اللہ عافیت کے ساتھ رمضان کی عبادتیں نصیب کر دے۔ دوسرا کام روزوں کا اہتمام۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ای الصوم افضل بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، شعبان کے روزے افضل روزے ہیں جو رمضان کے احترام میں، رمضان کی تعظیم میں رکھے جاتے ہیں۔ کیوں رکھے یہ روزے کیوں رکھے گئے اسے ہم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کا بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ فرض کی حفاظت بڑی ضروری چیز ہے، اس کی حفاظت کی خاطر اللہ نے فرض سے پہلے فرض کے بعد نمازیں رکھی ہیں۔ ان نمازوں کی برکت سے بیچ میں جو فرض نماز ہے اس کی صحیح حفاظت ہوگی۔ اسے مثال سے سمجھیں، آپ میں سے جو لوگ جاگ رہے ہیں اور جاگتے ہوئے سن رہے ہیں، ان سے سوال ہے کہ سنت کا مقام بڑا ہے یا فرض کا مقام بڑا ہے؟ آواز نہیں آئی شاید۔ سنت کا مقام بڑا ہے یا فرض کا مقام بڑا ہے؟ فرض کا مقام بڑا ہے۔ جس کا مقام بڑا ہے وہ پہلے ہونا چاہیے یا وہ بعد میں ہونا چاہیے؟ پہلے ہونا چاہیے۔ فجر کی نماز میں سنت پہلے پڑھتے ہو یا فرض پہلے پڑھتے ہو؟ سنت پہلے پڑھتے ہیں۔ مقام فرض کا ہے لیکن سنت پہلے پڑھ رہے ہیں۔ ظہر کی نماز میں پہلے سنت پڑھتے ہو یا فرض پڑھتے ہو؟ سنت پڑھتے ہیں۔ مقام فرض کا ہے لیکن سنت پہلے ہے۔ نمازوں سے پہلے سنت ہے، اس کے بعد اللہ نے فرض رکھا ہے، جبکہ فرض کا مقام بڑا ہے۔ یہ کیوں رکھا ہے؟ فرض کی حفاظت کی خاطر۔ فرض کی حفاظت کیسے؟ اس کے ایسے سمجھیں، اگر کوئی ریاست کا سی ایم کسی ڈسٹرکٹ میں کسی محلے میں آنے والا ہے تو وہ ڈائریکٹ پہلے وہ آئے گا یا اس کے آنے سے پہلے اس کے چمچے آئیں گے؟ اس کے آنے سے پہلے اس کے وزیر آئیں گے، اس کے خادم آئیں گے، اس کے چیلے آئیں گے، اس کے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ آئیں گے، پہلے وہ آئیں گے۔ تو اب بتائیے کوئی یہ پوچھے گا کہ مقام سی ایم کا بڑا ہے، پہلے وہ آنا چاہیے، آپ کو آنے نہیں دیا جائے گا؟ نہیں کہیں گے۔ اگر آ بھی گیا تو لوگ تعجب کریں گے، ارے سی ایم ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، تعجب کریں گے۔ پتہ کیا چلا؟ مقام بڑا ہے، آگے پیچھے کوئی ہونا چاہیے، تبھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقام بڑا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں سے پہلے سنت رکھا، فرض کے بعد سنت رکھا کہ اس کا مقام بڑا ہے، پہلے اس سنت کو قابو میں کرو، پھر اس کے بعد کی سنت کو قابو میں کرو۔ جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے گا، آتے ہی پہلے 4 رکعت سنت نماز۔ اب داخل ہوتے وقت اس کے دماغ میں دکان کا ٹینشن ہے، قرضے کا ٹینشن ہے، بیوی سے لڑ جھگڑ کے آیا ہے، سالی سے لڑ جھگڑ کے آیا ہے، ساڑو سے انبن ہوئی ہے، گلی میں کسی سے لڑ لیا ہے، وہ ٹینشنوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا۔ فرض نماز چل رہی ہے، ڈائریکٹ فرض میں اگر شامل ہو جائے گا، 4 رکعت فرض ظہر کی پڑھ رہا ہے یا جنازے کی پڑھ رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، پوری نماز میں ٹینشن باہر کا ہی رہے گا۔ تو اللہ نے فرض کی حفاظت کی خاطر کیا کیا؟ وضو بنا کے آ کے پہلے سنت پڑھو، پورا ٹینشن تمہارا سنت میں رہے تو رہے، پوری فکر تمہاری سنت میں رہے تو رہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی کے ٹینشن سوار ہے وہ سنت میں رہے۔ سنت 4 رکعت پڑھتے پڑھتے ٹینشن تھوڑا ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، آدمی کا دماغ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے،
اس کے بعد مسجد میں 2-4 مصلیوں سے سلام کلام خیر خیریت ہوتی ہے تو دماغ تھوڑا اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پھر جب اقامت ہوتی ہے، امام سے ملاقات، کسی اور دوست سے ملاقات ہو گئی، اب نماز میں جب کھڑے ہوتا ہے تو دماغ تھوڑا فری ہو گیا. فرض نماز تھوڑا سکون سے ہوتی ہے، خشوع خضوع سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف توجہ سے ہوتی ہے. اب فرض نماز اطمینان سے پڑھا، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ فرض پڑھتے ہی بھاگنا نہیں ہے، فرض کے بعد پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، پھر نفل بھی ہے. اس واسطے بھاگنے کا مسئلہ نہیں، آرام سے فرض پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے بعد بھی نمازیں پڑھنا ہے. تو فرض نماز آرام سے ہوگی، پھر سنت ادا ہوگی، اس کے بعد جائے گا. تو اللہ نے فرض کی حفاظت کی خاطر پہلے بھی سنت رکھی، بعد میں بھی سنت رکھی. اور ایک مثال، وضو میں فرض کتنے ہیں؟ 4 فرض ہیں. کسی سے پوچھا گیا کہ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں. کیا کیا ہیں؟ ایک ہے گرم پانی، دوسرا ہے صابن دانی، تیسرا ہے پورا جسم پانی پانی. فرض تو 3 ہی ہیں، لیکن صابن دانی، گرم پانی، پورا جسم پانی پانی. 4 فرض ہیں. چہرہ دھونا پہلا فرض ہے، ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے، لیکن جاتے ہی پہلے چہرہ دھوتے ہیں یا دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوتے ہیں؟ دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوتے ہیں. پھر ڈائریکٹ چہرہ دھوتے ہیں یا کلی کرتے ہیں؟ کلی کرتے ہیں. پھر چہرہ دھو لیتے ہیں یا ناک میں پانی لیتے ہیں؟ پتہ چلا فرض تک پہنچنے سے پہلے ہاتھ دھویا، پھر کلی کیا، پھر ناک میں پانی لیا. یہ سب سنت ہے. ان سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد آدمی فرض تک پہنچتا ہے. ان سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد فرض تک پہنچتا ہے. یہ کیوں رکھا گیا؟ جب آدمی چہرے پہ پانی ڈالتا ہے، منہ میں پانی لیتا ہے، تو اس سے پہلے ہاتھ جب دھوئے گا، پانی اگر گندا ہے اور وہ صاف ستھرا نہیں ہے، ہاتھ میں لیتے ہی آدمی کو احساس ہو جاتا ہے. جب ہاتھ میں ہی احساس ہو گیا، اب رک جاتا ہے کہ اب اس پانی کو منہ میں نہیں لینا، اس پانی کو چہرے پہ نہیں ڈالنا. اور اگر احساس نہیں ہوا تو پھر کلی کرنے کے لیے منہ میں لے گا تو بھی مزہ بو کچھ بھی محسوس ہو جائے گی تو تھوک دے گا، پھر چہرہ ہاتھ پیر نہیں دھوئے گا. تو سنت کے ذریعے سے اللہ نے فرض کی حفاظت کی ہے. اس واسطے پہلے سنت کو رکھا، اس کے بعد فرض کو رکھا ہے. پہلے سنت کو رکھا، اس کے بعد فرض کو رکھا، تاکہ فرض کی حفاظت ہوتی رہے. ایسے ہی اب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. ان فرض روزوں سے پہلے شعبان کے مہینے میں بھی روزہ رکھنا افضل ہے. شعبان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا بھی افضل ہے. ظہر سے پہلے بھی سنت ہے، ظہر کے بعد بھی سنت ہے. رمضان کے مہینے سے پہلے بھی روزے ہیں، رمضان کے مہینے کے بعد بھی روزے ہیں، تاکہ روزوں کی پریکٹس ابھی سے ہوتی رہے تو رمضان کے روزے آرام سے گزر جائیں. اور رمضان کے روزے جلدی جلدی ہیبت میں نہیں، رمضان کے بعد بھی رکھنا ہے روزے، شوال کے بھی روزے رکھنا ہے. تو جیسے فرض کی حفاظت آرام سے ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے فرض روزوں کی حفاظت کی خاطر شعبان سے روزے رکھنے کو افضل قرار دیا، ادھر شوال میں بھی روزے رکھنے کو افضل قرار دیا. اس واسطے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزے کون سے ہیں، وہ شعبان کے روزے ہیں جو رمضان کے انتظار میں رکھے جاتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی سمجھیں، 15 شعبان گزر جانے کے بعد عام پبلک کو جسے طاقت نہیں ہے نفل روزے نہیں رکھنا چاہیے. نفل روزے نہیں رکھنا چاہیے. عام پبلک میں کمزوری ہوتی ہے، عبادت کی طاقت اور قوت نہیں ہوتی ہے. روزے اگر رکھے جائیں گے تو پھر اس صورت میں رمضان کے روزوں میں تکلیف ہو جائے گی، کمزوری آ جائے گی. ہاں جسے طاقت ہے، قوت ہے، پرسنالٹی ہے، وہ 30 روزوں کے بجائے 40-45 روزے بھی رکھ سکتا ہے. اس کے لیے منع نہیں ہے، اس کے لیے رکھنے کی اجازت ہے. اور اس کے بعد چاند دکھنے سے 1 دن 2 دن پہلے جب ابھی ڈاؤٹ رہتا ہے کہ رمضان کا چاند دکھا نہیں دکھا، ایسے موقع پہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے. رمضان کی نیت سے نفل روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کی نیت سے روزے رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے.
رمضان شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، تیسری چیز ہے اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کا اہتمام۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ بیوی سے تعلق کی خواہش ہے لیکن رمضان کا مہینہ ہے، دن میں قریب بھی نہیں جائے گا، ایسی ویسی باتیں بھی نہیں کرے گا، اور بیوی کو جوش میں لانے والی اور قریب ہونے والی باتیں بھی کرنا منع ہے۔ روزے کی حالت میں رکے رہو، لمٹ میں رہو، اب قریب ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو کف نفس ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جائز خواہش سے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کھانے پینے سے، یہ کوشش شعبان کے مہینے سے ہی شروع کر دو۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش اسی مہینے سے شروع کر دو۔ اور پانچواں کام ہے شعبان کے مہینے سے رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ بہت بڑی غلطی ہماری ہوتی ہے، ہم میں سے کتنے بندے وہ ہوں گے جو مہینے کا پہلا چاند اب تک بھی نہیں دیکھے ہوں گے، مہینے کا پہلا چاند اب تک بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ کسی کمیٹی نے دیکھ کے اعلان کر لیا، ٹھیک ہے، ہمارا کیا کام، انہوں اعلان کر دیے، سیرن بجا دیے، ہماری بھی بج گئی، بس ختم ہے۔ کسی نے بول دیا، ہم بھی سن لیے، بس ختم ہے۔ تو کوئی بندہ الا ماشاءاللہ کوئی کمیٹی ہے، کوئی فلاں تنظیم ہے، کوئی مول صاحب ہیں، وہ دیکھ کے سنا دیتے ہیں، ورنہ عام بندے رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ رمضان کا چاند دیکھنا نبی علیہ السلام کی، بلکہ ہر مہینے کا چاند دیکھنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور فقہ کی بڑی کتاب ہے کہ الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ، اس میں لکھا ہے رمضان کا چاند دیکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی چند لوگ تو دیکھنا چاہیے چاند چڑھ کر، اگر چند لوگ بھی نہیں دیکھے تو سارے لوگوں کو چاند نہ دیکھنے کا گناہ ہوگا۔ اتنا اہتمام ہے چاند دیکھنے کا شریعت میں۔ اور ہم چونکہ عیسائیوں کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے ہیں، عیسائیوں کو اپنا مرشد مانتے ہیں، ان کا دامن پکڑ کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، اس واسطے وہ کیلنڈر بنا کر دے دیے تو ہم اسے فالو کرنے تیار ہو گئے۔ مہینے میں ایک بار اسلامی لحاظ سے چھت پہ چڑھ کر چاند دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ اہتمام سے صحابہ کو لے کر چاند دیکھنے کے لیے اوپر جایا کرتے تھے، ٹیلے پر جایا کرتے تھے۔ اور شعبان کے اس مہینے کی مناسبت سے مسند ابو یعلا کی روایت ہے، حدیث نمبر 4911، ضعیف درجے کی روایت ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ ملک الموت کے حوالے آئندہ سال مرنے والوں کی فہرست حوالے کر دیتے ہیں، آنے والے رمضان یا شعبان تک کون کون انتقال کر جائے گا وہ فہرست اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، اے اللہ ہمیں اگلے سال موت نہ دینا، عمر لمبی کرنا، مزید عبادتوں کے موقع نصیب کرنا، موت مقدر ہے تو پھر کلمے والی موت دینا، یہ دعا مانگنے کی رات ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال تک کس کا نام فہرست میں ہوگا کہ فرشتہ اسے اٹھا لے جائے، اور کس کا نام زندوں میں شمار ہوگا ہم جانتے نہیں ہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بندہ مارکیٹ سے نیا کپڑا خرید کر لایا ہے عید کے دن پہننے کے لیے، جبکہ مارکیٹ میں اس کے کفن کا کپڑا آ چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے نئے کپڑے پہننے کے لیے پریس کر کے ہینگر کو لگا کر لٹکا کے رکھا ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بندہ نیا مکان بناتا ہے اور ڈیٹ رکھتا ہے اوپننگ کی کہ فلاں تاریخ کو میں مکان میں شفٹ ہو جاؤں گا، لیکن اس کی قبرستان میں کھودی جا چکی ہوتی ہے، وہ ادھر نئے مکان میں منتقل ہونے کے انتظار میں ہے اور فرشتے اسے قبر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کتنے بندے وہ ہیں جو شادی کی تیاری میں دولہا بننے کی خاطر، دلہن بننے کی خاطر نئے سامان اور نئے جوڑوں کے انتظار میں تیاری میں لگے رہتے ہیں، جبکہ فرشتے انہیں ڈولے پر اٹھا کر لے جانے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ کب اس کی وفات ہوگی، اب اسے دفنا قبرستان لے جایا جائے گا۔ اس واسطے ہر آدمی کو موت کا خوف ہونا چاہیے اور اس کے انتظار اور اس کی تیاری بھی ہونی چاہیے۔
آج کی رات شب برات ہے۔ شب برات کے مختلف نام ہیں۔ پہلا نام لیلۃ المبارکہ، دوسرا نام لیلۃ الرحمہ، تیسرا نام لیلۃ المغفرہ، چوتھا نام لیلۃ العتق، پانچواں نام لیلۃ السک، چھٹا نام لیلۃ البراءہ۔ یہ 6 نام محدثین نے، فقہا نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ پہلا نام ہے لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات ہے۔ دوسرا نام لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات ہے۔ تیسرا نام ہے لیلۃ المغفرہ، بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ چوتھا نام ہے لیلۃ العتق، جہنم سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، جہنم سے آزادی اور خلاصی کی رات ہے۔ اور پانچواں نام ہے لیلۃ السک، دستاویزات کی رات ہے، یعنی مرنے اور پیدا ہونے والوں کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جانے کی رات ہے۔ اور چھٹا نام ہے لیلۃ البراءہ، جہنم سے بری ہونے کی رات ہے۔ یہ نام علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ حدیث میں جو نام آیا ہے وہ ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات، شعبان کے مہینے کی 15ویں رات، یہ نام حدیث میں ہے۔ باقی اوپر کے نام حدیث میں نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، میرے اور آپ کے نام بھی حدیث میں نہیں ہیں، آپ کے اور میرے ناموں کی بھی پیشن گوئی نہیں ہوئی ہے۔ اس شب برات نام رکھنے پر ہمارا اصرار نہیں ہے، نام رکھنا واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے۔ جس کو جو نام آیا وہ رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ پبلک نے آج کی رات کا نام رکھا ہے جگنے کی رات، پبلک نے جگنے کی رات نام رکھا ہے۔ اب اگر اس سے پوچھے بھئی جگنے کی رات کون سی حدیث میں ہے دکھاؤ، ظاہر سی بات ہے وہ نہیں دکھائے گا، کیونکہ ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کہ یہ نام حدیث میں ہے، ایسے ہی تعارف کے لیے بول رہے ہیں۔ اس واسطے اگر اس نام کو یا یہ نام حدیث میں نہیں ملے تو کسی کو مفت میں اپنی عزت نہیں نکلوا لینا چاہیے۔ اس نام کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، اس واسطے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس طرح انکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کی رات کی فضیلت کے بارے میں ایک بڑے عالم دین ہیں، غیر مقلد ہیں، اہل حدیث ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے بول کر کیوں حوالہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ آج کی رات کی فضیلت کا انکار ہمارے یہی نادان دوست کرتے ہیں جو حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور آج کی رات کی فضیلت کا انکار بھی کرتے ہیں۔ اس واسطے انہی کے گھر سے حوالہ دیا جا رہا ہے۔ تمہارے ابا حضور کیا کہہ رہے ہیں دیکھ لو، تمہارے دادا ابا کیا کہہ رہے ہیں دیکھ لو، باقی ہمارے افراد، ہمارے آبا و اجداد کیا کہتے ہیں وہ تو ہم سب پڑھ چکے ہیں۔ آپ کے گھر کی خبر لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن مبارک پوری جو حدیث کے عالم ہیں، ان کی حدیث کی کتاب ہے تحفۃ الاحوذی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 365۔ اس میں وہ کہتے ہیں اعلم، جان لو، انہ قد ورد فی فضلہ فی فضیلت لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں عدۃ احادیث، بہت سی حدیثیں، مجموعہا، ان تمام حدیثوں کا خلاصہ، یدل ان لہا اصلا، اس بات کو بتاتی ہے کہ اس رات کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے۔ اتنی حدیثیں آئی ہیں آج کی رات کی فضیلت کے بارے میں کہ کچھ نہ کچھ آج کی رات کی فضیلت ہے، تبھی تو اتنی حدیثیں اس رات کے بارے میں آئی ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں فہادہ الاحادیث بمجموعہا، یہ تمام حدیثیں حجتن، دلیل ہیں، علی من زعما، ان لوگوں کے خلاف جو یہ سمجھتے ہیں انہ لم یثبت فی فضیلۃ النصف لیلۃ النصف من شعبان شیء، جو یہ سمجھتے ہیں کہ 15ویں رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ان سب کے خلاف یہ حدیثیں حجت ہیں، دلیل ہیں کہ آج کی رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اور وہ کیا فضیلت ثابت ہے؟ ابھی ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات کروڑوں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، مغفرت کی رات ہے، جہنم سے چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ شب برات شعبان میں ہے، شب قدر رمضان میں ہے۔ شب برات اور شب قدر میں فرق کیا ہے؟ پہلا فرق، شب قدر کا ذکر قرآن میں آیا ہے، شب برات کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے۔ دوسرا فرق، شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، شب برات میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ تیسرا فرق،
شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، شب برات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہونا ثابت نہیں ہے۔ چوتھا فرق، تمام معاملات کے فیصلے شب قدر میں ہوتے ہیں، شب برات میں تمام معاملات کے فیصلے ہونا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ چھٹا فرق، شب قدر کے بارے میں قرآن سے، حدیث سے، تواتر سے شب قدر کی فضیلت ثابت ہے۔ شب برات کی فضیلت قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے من جملہ ثابت ہے، تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ یہ علمی لحاظ سے شب قدر اور شب برات میں فرق ہے۔ شب برات میں ہوتا کیا ہے؟ پہلا کام، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہو کر پکارتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، شعب الایمان کی روایت ہے، حدیث نمبر 3822، فإن اللہ ينزل فیہا، اس رات اللہ پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں، اور بغروب الشمس، جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے، اور فیقول، اور فرماتے ہیں، الا من مسترزق فارزقہ، کوئی روزی روٹی مانگنے والا ہے، کوئی نوکری مانگنے والا ہے، کوئی حلال کمائی مانگنے والا ہے، جو بھی پیسے دن دولت مانگنا چاہتا ہے وہ مجھ سے مانگے، یعنی اللہ سے مانگے، میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اللہ فرماتے الا مبتلن، کوئی پریشان، کوئی بیمار، کوئی ہارٹ پیشنٹ، کوئی شوگر پیشنٹ، کوئی ہاسپٹل میں پڑا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی پریشان ہے، مجھ سے مانگو، فَوْعَافِيهِ، میں اسے عافیت اور صحت دوں گا۔ یہ ندا اللہ کی آتی رہتی ہے حتیٰ یطلع الفجر، صبح صادق طلوع ہونے تک۔ تو اللہ پہلے آسمان پر متوجہ ہو کر ندا لگاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے آج کی رات دعا میں اہتمام کرنا، 10 منٹ 5 منٹ ہم سب لوگ بیٹھے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے چل رہی ہیں، بس بیان ہوگا بیٹھے رہیں گے، چاہے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، آنکھیں بند کر کے بھی سننے کا رواج ہے بعض لوگوں کا، آنکھیں بند کر کے سنتے ہیں، مراقبے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بند کریں گے تو بہت توجہ سے سن سکتے ہیں، آواز آ سکتی ہے۔ عجیب انداز ہے لوگوں کا عشق لڑانے کا کہ معشوق کو دیکھنا ہے تو آنکھیں کھولنا چاہیے، لیکن ان لوگوں کے عشق لڑانے کا انداز یہ ہے کہ معشوق کو دیکھنے کا جب وقت آتا ہے تبھی آنکھیں بند کرتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے بیان سننے سے دماغ بیان کی طرف نہیں ہوتا ہے، دماغ وہاں ہوتا ہے جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آدمی جو اپنے دماغ میں لیے بیٹھا ہے دماغ وہیں پر جاتا ہے۔ تو آج کی رات اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، بیان ختم ہوگا، دعا ہوگی، پھر ہر بندہ نکل پڑے گا، میری حاجت کیا ہے، میری ضرورت کیا ہے، میری پریشانیاں کیا ہے، آپ کی پریشانیاں کیا ہیں، میں نہیں جانتا ہوں، میری کیا ہے آپ نہیں جانتے ہیں۔ میں اگر آخر میں دعا کروں گا بھی تو میرے دماغ میں جو ہے میں وہ کر سکتا ہوں، باقی ہر بندے کے دل میں کیا ہے میں وہ کیسے مانگ سکتا ہوں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پرسنل اللہ سے مانگیں، ہم الگ الگ بیٹھ کر اللہ کے سامنے 5 منٹ 10 منٹ اللہ سے مانگیں۔ سنا بیان کتنے سال سے سنتے آ رہے ہیں، 25 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے، جس بندے کی جیسی عمر ہے اتنے سالوں سے بیان سنتے آ رہے ہیں، بھئی آج دعا کی رات ہے، آج مغفرت کی رات ہے، آج توبہ کی رات ہے، سنتے آ رہے ہیں، بیان ہوگا، مختصر سی اجتماعی دعا ہوگی، پھر نکل پڑیں گے۔ کوئی بیٹھ کر انفرادی طور پہ 5 منٹ اللہ کے سامنے مانگنا نہیں چاہے گا، پتہ چلا پکا سنی مسلمان ہے، پکا سنی مسلمان ہے، سنا بس سنی مسلمان بن گیا، عمل نہیں کرے گا۔ سنی مسلمان ہے نا، اہل سنت والجماعت ہے، جماعت میں بیٹھا اور سنا، اہل سنت والجماعت۔ یہ پبلک کی تعریف ہے، یہ علماء کی تعریف نہیں ہے۔ بعد میں کوئی اس پر بھی کلپ بنا دے گا کہ دیکھو مفتی صاحب نے اہل سنت والجماعت کی تعریف ایسی کی، جماعت میں بیٹھا سنا تو اہل سنت والجماعت۔ لوگوں کو بھی جیسے مثل مشہور ہے، کام نہیں حجام کو تو بلی کا سر مناتے بیٹھا، ویسے بعض لوگوں کو ایسی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ لوگ کسی کے بھی کوئی کلپ اٹھا لیں گے، بیچ میں سے کاٹ لیں گے
اور اس میں آگے پیچھے کیا ہے کچھ نہیں دیکھیں گے اور بولتے پھرتے رہیں گے، دیکھو ایسا بولے ویسا بولے۔ ارے بھائی آخر سے لے کے شروع سے لے کے آخر تک سنو، تب جا کے پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کانٹیکٹ کرو کہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، اس کے بجائے وہ پٹ پٹ کر لیتے رہنا مرغی کی ٹانگ کی طرح، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو لوگوں کا مزاج ہی بنا ہے ویڈیوز بنا کر کسی کے کلپس کو وائرل کر کے مشہور ہونے کا۔ مفت میں مشہور ہونے کا آسان طریقہ ہے کہ کسی کی بھی کلپ کو اچھال دو اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کر لو، مفت میں مشہور ہو جاؤ گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو جتنا مفت میں مشہور ہوتا ہے محنت کرے بغیر، وہ اتنا مفت میں بدنام بھی ہوتا ہے۔ محنت کر کے مشہور ہوا تو بدنام انشاءاللہ نہیں ہوگا، چونکہ اس کے محنت کے بعد اللہ مقبولیت بھی دیتے ہیں۔ اور اگر محنت کے بغیر مشہور ہو رہا ہے، مفت میں مشہور ہو رہا ہے، تو پھر مفت میں اللہ تعالیٰ بدنام بھی کر کے دکھائیں گے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی بخشش نہیں فرماتے ہیں، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ بعض علماء نے 6 لوگوں کے بارے میں لکھا اور بعض علماء نے 8 لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات ان کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ نمبر 1، جو مغفرت سے محروم رہتے ہیں، کفر اور شرک کرنے والے کہ اللہ آج کی رات مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ، اللہ تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں لیکن شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے ہیں۔ دوسرا، کینہ اور دل میں بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، او مشاحن، دل میں کینہ رکھنے والے کی آج رات بخشش نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا، ناحق کسی کا مرڈر کر دینا، قتل کر دینا۔ ناحق کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں اسے قتل کرنے کا حق نہیں ہے، تمہیں اتھارٹی نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، مجھے اور آپ کو، ہندوستان کی پوری پبلک کو، کسی انسان کو قتل کرنے کا حق نہیں ہے۔ حق کب ہوتا ہے؟ جب قتل کرنے کا، وہ کسی کو قتل کر دے گا تو بدلے میں اس کو قتل کرنا، یہ بدلے میں قتل کرنا وہ حق حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ حق بھی پبلک کو حاصل نہیں ہوتا ہے، وہ حکومت کو حاصل ہوتا ہے، وہ قاضی کو حاصل ہوتا ہے، پاور جس کے ہاتھ میں اسے حاصل ہوتا ہے۔ آج ہر آئے دن آدمی چھوٹی چھوٹی دشمنی پر، چھوٹی چھوٹی انا پر، معمولی بات پر ایک دوسرے کا مرڈر کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ناحق قتل ہے جن کی بخشش آج کی رات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ مقدس راتوں میں بھی انہیں محروم رکھ دیتے ہیں۔ اور چوتھا شخص وہ ہے قاطع رحم، رشتہ داریاں توڑنے والا، بھائی بہن میں بات چیت بند، داماد اور خسر میں بات چیت بند، دیورانی جٹھانی میں بات چیت بند، بھاوج اور نڑن میں بات چیت بند، امام صاحب، خطیب صاحب اور کمیٹی میں بات چیت بند۔ اس مسجد کا نہیں بول رہے ہیں یہ مجھے بار بار کیوں بولنا پڑتا ہے کہ اس مسجد کا نہیں بول رہے ہیں؟ بعض لوگوں کے دماغ ایسے خراب رہتے ہیں، جب تک انہیں بولا نہیں جائے گا تو وہ لوگ اس مسجد کی کمیٹی کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہی بول رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ گواہ ہے، مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، کئی مسجدوں کی کمیٹیوں کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ مؤذن مظلوم ہے، فون کر کے بولتا ہے کہ میری کمیٹی مجھے ایسا ستا رہی ہے۔ امام مظلوم ہے، فون کر کے بولتے ہیں کہ ہماری مسجد کی کمیٹی ایسے ستا رہی ہے۔ دسیوں مسجدوں کی کمیٹیوں کو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں جس مسجد میں ابھی خدمت کر رہا ہوں لاکھ درجے بہتر ہے، لاکھ درجے بہتر ہے وہ معاملات جو دوسری مسجدوں میں دوسری کمیٹیاں اپنے ہی جیسے انسان کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک، غلاموں جیسا سلوک کرتی ہے، وہ سلوک دور دور تک ہماری اس مسجد میں نظر نہیں آتا ہے۔ اس وجہ سے مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ میں اس کمیٹی کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، یہ حقیقت پر ہونے کی وجہ سے بولنا پڑتا ہے۔ اور مجھے کمیٹیوں سے متعلق جو ظالمانہ رویے سماج میں پائے جاتے ہیں،
وہ بولنا بھی اس واسطے پڑتا ہے کہ آپ لوگ ہمت سے سنتے ہیں، حق بات سننے کا مزاج ہے آپ میں، یہ آپ کے حق پر ہونے کی علامت ہے، یہ کمیٹی کے حق پر ہونے کی علامت ہے۔ ورنہ تو ایک صاحب بیان کے لیے بلائے، ایک امام صاحب، خطیب صاحب، اور وہ کمیٹی کا اسے حولہ بولے تو بھی حولے لوگوں کی عزت چلی جاتی، اسے بکرا بولیں گے تو بکروں کی عزت چلی جاتی، اسے پاگل بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پاگل خانے والے کیس کر دیں۔ کون سے ٹاپک پہ بولیں گے آپ؟ لکھ کے دیجئے ہمیں، کون سی ٹاپک پہ بولیں گے آپ؟ لکھ کے دیجئے ہمیں، ہم دیکھیں گے کہ آپ کیا بولنے والے ہیں، اس کے بعد آپ کو اجازت دی جائے گی۔ یہ جو رویہ ہے انہیں احساس ہونا چاہیے یہ مسجد آپ کے ابا حضور کا قبرستان ہے، آپ کے والد محترم کی پراپرٹی ہے یہ جگہ جہاں پر کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے آپ کو میں لکھ کے دوں بولنے کے لیے؟ اگر مجھے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے میں لکھ کے دینے کے لیے میں آپ کے والد محترم کا یا آپ کی ساس کا یا آپ کے خسرے کا داماد یا غلام تھوڑی ہوں۔ تو لکھ کے دے مجھے کیا بولنا چاہیے، اور لکھنا نہیں آتا ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، لکھنا نہیں آتا ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، اور بول رہا لکھ کے دیجئے کیا بولیں گے آپ۔ ارے علماء کیا بولیں گے، مفتیان کرام کیا بولیں گے، جس کی فیلڈ ہی نہیں ہے، تو یہ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، قرآن کتنا پڑھا ہے، حدیث کتنا پڑھا ہے، سیاست اتنا کیا جانتا ہے، ہدایہ کیا جانتا ہے، عالم بننے کے لیے کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے کیا جانتا ہے۔ 5 سال 7 سال پڑھ لینے سے عالم بن گئے یہ کافی نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی مسلسل محنت کرنا، محنت کرتے کرتے مہارت پیدا کرنا، پتا پانی ہو جاتا ہے ایک آدمی صحیح مسئلہ بتانے کے لیے، 10 کتابیں چھاننا پڑتا ہے صحیح غلط کیا ہے۔ اور یہ سب مرحلوں کے بعد صرف جھگڑا کرنے کے لیے آ گیا، غنڈہ گردی کی طور پہ آ گیا، پیسہ ہے بول کے آ گیا، مارکیٹ میں نام ہے عہدہ ہے بول کے آ گیا، اور کمیٹی کا ممبر بن گیا اور پوچھنے لگا امام سے خطیب صاحب سے کہ کیا بولیں گے لکھ کے دیجئے آپ۔ اور تو اور افسوس کی بات، ایک صاحب کمیٹی کے ممبر ہیں، پھر بولنا پڑے گا اس مسجد کے نہیں ہیں بول کے، ارے اتنے بار بولوں گا تو خود ایک لطیفہ بن جائے گا، پھر میری حقیقت فسانے میں بدل جائے گی، یہ سچ میں نہیں بول رہے ہیں، یہ لپٹ کے مارنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو لپٹ کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، جب مارنا ہے تو کھول کے ہی ماریں گے۔ یہ فالتو باتیں ہیں، لپٹ کے مار رہے ہیں لپٹ کے مار رہے ہیں، ارے صحیح بات بول رہے ہیں پھر اسے یہ کیا مطلب ہے لپٹ کے مار رہے ہیں۔ ایک بیچارے مسجد کے کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، عالم صاحب کو کہیں اپنے مسجد کے امام صاحب خطیب صاحب یا کسی بھی مول صاحب کو کار میں سفر کرتے ہوئے دیکھ لیے وہ صاحب، ارے کاروں میں سفر کر رہے صاحب، انہوں کہاں سے پیسے آگے ان کے پاس اتنے، کاروں میں سفر کر رہے انہوں۔ اب بتائیے اس شخص کا ذہن کتنا گندا کتنا گھٹیا ہے، کار میں سفر کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ ارے رات میں جسم بیچنے والی دھندے کرنے والی عورتیں بھی کار میں سفر کرتی ہیں، کیا مسجد کا امام اور خطیب اس سے گھٹیا ہے کہ وہ سفر کار میں نہیں کر سکتا اور یہ جسم بیچنے والیاں کار میں سفر کریں اس پر شرم نہیں آتی ہے؟ امام اور خطیب کار میں سفر کر لے تو اس پہ حیران تعجب اور پھر آدمی حسد اور کینے میں آ جاتا ہے، کیسا اتنا ان کے پاس پیسہ آ گیا، کیسا اتنی دولت آ گئی۔ کیا ہم لوگ اتنے ذلیل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے اماموں کو ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے اماموں کو سائیکل پر آتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے مقتدا اور اپنے علماء اور اپنے ائمہ کو لوگوں کے سامنے قرضے مانگ کر گزارا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ پھر کیا مقام کیا شان کیا حیثیت باقی رہے گی ان علماء کی جب مالی لحاظ سے یہ کمزور ہوتے جائیں گے؟ پھر ان کی دین کی باتیں ان کی شریعت کی باتیں بھی لوگ ویسے ہی گھٹیا نیت سے سنیں گے۔ جب بولنے والے کا مقام اونچا ہے، عزت اونچی ہے، مرتبہ اونچا ہے، حیثیت اونچی ہے، تو پھر سننے والے بھی اسی عظمت اور احترام کے ساتھ سنیں گے۔ ان کو ادھر کمرے میں پہنچا۔
تو اس لحاظ سے لوگوں کا دماغ ایسا بنا ہوا ہے کہ علماء کی ترقی، علماء کا رہن سہن، علماء کا پہننا اوڑھنا، آپ سمجھیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاذ ہیں. ان کے متعلق لکھا ہے کتابوں میں کہ جس مجلس میں امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاذ ان کا تذکرہ اگر کسی محفل میں ہوتا ہے، اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، اللہ اس کے نام کی برکت سے اس محفل پر رحمت نازل کر دیتے ہیں. جس محفل میں ان کا نام آتا ہے، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اگر میری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہوتے یا میں نبی کی زندگی میں پیدا ہوتا، بخدا میں پورا مال اپنا محمد الرسول اللہ پہ خرچ کر دیتا. اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ میں نبی کے زمانے میں پیدا نہیں ہو سکا، نبی کے زمانے کو میں پا نہیں سکا. اب اگر بخدا نبی کے بعد کوئی شخصیت ایسی ہے جس پر میں اپنا پورا مال نچھاور کر دوں، یہ نبی کے وارثین ہیں، یہ علماء، یہ حفاظ ہیں، یہ نبی کے قائم مقام اور ان کے نائب ہیں، ان پر میں اپنا پورا مال نچھاور کرنے کو عبادت سمجھتا ہوں. اور ان کی تاریخ میں لکھا ہے اپنے مال کا صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، ہدیہ ہو، گفٹ ہو، تحفہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، عالم کے علاوہ وہ کسی کو ہدیہ نہیں کرتے تھے. کیونکہ اللہ کے نبی کی ہدایت ہے لا یاکل طعامک الا تقی، تم اپنی محنت کی روزی روٹی متقی لوگوں کو کھلانے کا سوچو. وہ تقوی والے لوگ تمہاری محنت کی کمائی کھائیں گے تو ان کی عبادتوں میں تمہارا بھی حصہ رہے گا، ان کی دعاؤں میں تمہارا بھی حصہ رہے گا. جاؤ دے دو ان لوگوں کو جو سڑک پہ، فٹ پاتھ پہ اور سگنل پہ کھڑے ہو کر بھیک مانگتے ہیں، نشے میں رہتے ہیں، گانجا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور پھر پیسہ خیرات کا لے کے جا کے پھر وہ زنا کرتے ہیں. ان کو دیتے ہوئے آدمی کہتا ہے غریب ہے بیچارے، غریب ہے بیچارے. دیکھا نہیں دن بھر مانگنے کے بعد ان کی راتیں کس اڈے پہ گزرتی ہیں، دیکھا نہیں دن بھر مانگنے کے بعد ان کی راتیں کس ناجائز تعلقات اور زنا اور بدکاری میں گزرتی ہیں. اسی لیے فقہاء نے لکھا، حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ وہ مقام رے میں آئے، ایک جگہ کا نام ہے. جب یہ آتے تو کئی علماء جمع ہو جاتے، ان کے پاس حدیث کا درس پڑھتے. ایک نوجوان جو ان کے پاس پڑھتا تھا وہ نظر نہیں آیا. پوچھا کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا بیچارہ قرضے میں پڑ گیا، قرضے والے لوگ اس کے اوپر کیس کر دیے، قاضی صاحب لے جا کے جیل میں ڈال دیے، جیل میں پڑا ہے، قرضے میں پڑا ہے. تو خاموش رہ گئے سن کے. اس کے بعد پوچھا کن کن لوگوں کا قرضہ ہے اس کے ذمے؟ تو لوگوں نے نام گنائے، فلاں 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 صاحب کا قرضہ ہے. ان کے نام لکھ لیے. خاموشی سے رات کے اندھیرے میں ان کے پاس گئے اور اس کا پورا قرضہ جس کا تھا پورا قرضہ لوٹایا، اور سب سے کہا کہ میں یہ قرضہ لوٹایا ہوں، ہرگز اس نوجوان سے نہ کہنا. وہ کون ہے؟ میری کلاس کا طالب علم، شاگرد ہے، میرے پاس حدیثیں پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور وہ طالب علم بیچارہ قرضے میں ہو گیا ہے، میں اس کا قرضہ لوٹایا ہوں، کسی سے نہ کہنا. سب کا قرضہ لوٹا دیا اور واپس چلے گئے. جب یہ جیل سے چھوٹا، قرضے سب ادا ہو چکے ہیں، حیران ہو گیا کہ کس نے اتنے قرضے میرے ادا کیے. 1 سال کے بعد پھر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے اسی گاؤں کو، مقام رے میں. جب کلاس لگی تو یہ بھی شاگرد آ کر بیٹھا. پوچھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بیٹا گزشتہ سال کلاس میں نظر نہیں آئے تم، جب پہلا میرا سفر تھا. تو کہنے لگا کہ حضرت قرضے بہت تھے، اس واسطے کیس ہو گیا تھا، جیل میں چلا گیا تھا، اس لیے نہیں آ سکا. پھر پوچھا کیسے چھوٹے؟ تو پھر وہ طالب علم کہنے لگا کہ حضرت کوئی اللہ کا ولی آیا تھا، اس نے میرے پورے قرضے ادا کر دیے، اب اس کی برکت سے میں چھوٹا ہوں. 1 سال سے تلاش کر رہا ہوں وہ اللہ کا بندہ کون ہے جو میرے قرضے ادا کیا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ کس نے ادا کیا ہے. یہ کس سے بول رہا ہے؟ انہی سے بول رہا ہے جنہوں نے ان کے قرضے ادا کیے ہیں.
اور وہ اس وقت بھی نہیں بتائیں کہ بیٹا میں نے تیرے قرض ادا کیے، نہیں بتایا، سن کے خاموش ہو گئے۔ اس اخلاص کے ساتھ وہ علماء اور طلباء کی خدمت کیا کرتے تھے۔ کہاں وہ اللہ کے نیک بندے اور کہاں ہم جیسے لوگوں کی گھٹیا سوچ جو کسی عالم کو اچھے کپڑے پہنا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اچھی گھڑی پہنا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اچھے جوتے چپل پہنا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اچھی گاڑی میں دیکھ نہیں سکتے، اچھی پگڑی میں نہیں دیکھ سکتے۔ کیسی گھٹیا سوچ ہے کہ قوم کے علماء اگر جو قرآن بولنے والے، حدیث بولنے والے، حلال حرام بتانے والے، جائز ناجائز بتانے والے، ان کی حالت اگر بھکاریوں، فقیروں، پھٹیچروں جیسی اگر ہوگی تو بتائیے لوگوں کے نزدیک شریعت کی کیا حیثیت ہوگی، دین کی کیا حیثیت ہوگی؟ تبھی تو لوگ سے کہتے ہیں کہ بچے کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، تو کیا بولتے ہیں؟ مول صاحب حافظ بن کے کیا کرتا بولو، عالم بن کے کیا کرتا بولو۔ ایک مول صاحب تو اللہ معاف فرمائے کہنے لگے، میں نے ایک صاحب سے کہا بچے کو حافظ بناؤ، تو وہ صاف کہنے لگے بچے کو حافظ بنانا مطلب یہ ہے کہ بچے کو فقیر بنانا۔ یہ تک سوچ پیدا ہو گئی ہے، تو پھر بتائیے اس امت کا زوال، اس امت پر اللہ کی لعنت، اس امت پر اللہ کا غصہ کیسے نازل ہوگا؟ جن کی برکت سے قرآن کی حفاظت ہے، جن کی برکت سے شریعت کی حفاظت ہے، ان کی حیثیتیں گھٹتی جائیں۔ یہ دلوں میں بغض اور کینہ اور حسد رکھنے والوں کی اللہ تعالیٰ ہرگز مغفرت نہیں کرتے ہیں آج کی رات۔ درمیان میں ایک بات یہ بھی سن لیں، بہت سے لوگوں کو دماغ میں ایسا خناس رہتا ہے، سوچتے رہتے ہیں بھئی علماء کیا کر رہے ہیں، آخر کیا کام ہے علماء کا بتائیے؟ اتنے مدرسے چل رہے ہیں، اتنے مکتب چل رہے ہیں، اتنے علماء فارغ ہو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آخر یہ لوگ؟ میں یہ پوچھتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان پر سب سے پہلی ذمہ داری ہے اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنا۔ یہ سبق ہم اپنے برادران وطن جو ہندو کہلاتے ہیں ان سے سیکھیں۔ وہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اس ملک کو ہم ہندو راشٹر بنائیں گے، ہمارے مذہب کی حفاظت کریں گے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا راشٹر ہے۔ کیسے حیوان بنتے جا رہے ہیں، کیسے دندناتے پھر رہے ہیں، انسانیت سے خالی ہو کر۔ وہ جذبہ ان کے اندر غلط طریقے سے ہے، صحیح نہیں ہے، انسانیت ختم ہو رہی ہے، مار رہے ہیں، لنچنگ ہو رہی ہے، لڑکیوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب مناظر دیکھے جا رہے ہیں، اور مسلمان یہ ہے کہ مسلمان بول رہا ہے اور میں مسلمان ہوں تو میری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ میں اسلام کی حفاظت کروں۔ اب بتائیے سچے دل سے، دل پہ ہاتھ رکھ کر آپ سب سے میں معذرت چاہتے ہوئے پوچھتا ہوں، آپ میں سے ڈاکٹر بھی ہوں گے، سوال ہے آپ میں سے جو ڈاکٹر ہے، تم نے آج تک شریعت کی کیا حفاظت کی ہے بتاؤ؟ قرآن یاد کیا تم نے؟ حدیث یاد کی تم نے؟ شریعت کی حفاظت کی تم نے؟ تمہاری وجہ سے دین کا کون سا مسئلہ محفوظ ہے بتائیے؟ انجینئر ہے، سوال ہے انجینئر سے کہ تم نے کون سی دین کی شریعت کا کون سا مسئلہ محفوظ کیا ہے؟ لائر اور ایڈوکیٹ ہے، سوال ہے اس سے کہ تم نے اسلام اور دین اور شریعت کی کیا حفاظت کی ہے؟ ہم میں سے جو جس فیلڈ کا ہے ان سب سے سوال ہے کہ آج تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے 1400 سال تک دین اور شریعت کی حفاظت ڈاکٹر کرتے آیا یا عالم کرتے آیا؟ ایڈوکیٹ کرتے آیا یا عالم کرتے آیا؟ جج کرتے آیا یا عالم کرتے آیا؟ انجینئر نے دین کی حفاظت کی یا عالم نے دین کی حفاظت کی؟ جرنلسٹ نے دین کی حفاظت کی یا عالم نے دین کی حفاظت کی؟ کسان نے دین کی حفاظت کی یا عالم اور حافظ نے دین کی حفاظت کی؟ اللہ کے بندوں، سیدھی سیدھی بات ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میڈیکل کی حفاظت کر رہا ہوں، گولیوں کے نام محفوظ ہیں، انجیکشن کے نام محفوظ ہیں، آپریشن کا طریقہ میری وجہ سے محفوظ ہے، اس میں اور ترقی ہوئی ہے، لیکن میں علاج معالجے کے علاوہ قرآن اور حدیث کی حفاظت میں نہیں کر سکا۔ میں انجینئر ہوں تو میں کنسٹرکشن کا کام کیسے 10-10 100-100 300 فلور کی بلڈنگ بنانا، سمندر میں بلڈنگ بنانا، میں یہ کنسٹرکشن کا کام سائنس کے ذریعے سے، اپنی فیلڈ کے ذریعے سے محفوظ کر سکا۔ قرآن حدیث میں اپنے ذریعے سے محفوظ نہیں کر سکا۔ میں کسان ہوں، ایگریکلچر کی فیلڈ میں محفوظ کر سکا، شریعت میں محفوظ نہیں کر سکا۔ یہ سب جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی بے وقوف قسم کے لوگ پوچھتے ہیں علماء حفاظ کیا کام کر رہے ہیں؟ بتاؤ، جب ہندوستان میں انگریز آیا اس موقع پر 3 لاکھ قرآن مجید جلائے گئے، اس کے بعد بھی ہندوستان میں حافظ قرآن کس کی برکت سے زندہ ہے؟
ہندوستان میں دلی میں 1000 مدرسے چلتے تھے، سب مدرسوں کو انگریز نے ختم کیا، اس کے باوجود بھی شریعت، فقہ، مسائل کی حفاظت کن کی وجہ سے محفوظ ہے؟ ہندوستان شریعت دلی میں ایک گلی سے دوسری گلی جاتے تو ہر گلی میں مدرسہ ہوتا تھا۔ انگریز کے 100 سالہ یہاں پر حکومت کے بعد دوسرے 100 سال ابھی شروع بھی نہیں ہوئے، ایک مدرسہ دلی میں نہیں رہا۔ مسلمان اگر میراث کا مسئلہ پوچھنے کے لیے پوری دلی چھان مان لیتا تو ایک عالم بھی نہیں ملتا جو اسے میراث کا مسئلہ بتا سکے۔ جنازہ پڑھانے والے نہیں ملتے تھے، اس کے باوجود بھی ہندوستان میں علماء، حفاظ، مفتیان اکرام کی برکت سے پوری شریعت محفوظ ہے۔ آپ بتائیے، جب ہندوستان میں قادیانیت کا فتنہ اٹھا، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، لیکن یہ غلیظ اور خناس اٹھ کر یہ کہتا ہے نہیں، ہمارے نبی محمد آخری نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اس غلیظ کو جوتے مار کر جو بھگائے، وہ کس نے بھگایا اور کس نے کہا؟ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری، علامہ انور شاہ کشمیری، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہا کرتے تھے اگر یہ دلیل سے نہیں مانگتا تو چلے قطب مینار پہ چڑھ جائیں، وہ بھی چڑھے اور میں بھی چڑھتا ہوں، دونوں وہاں سے چھلانگ لگا کے کودیں، جو حق پر ہے وہ زندہ رہے گا، جو باطل پہ ہے وہ مر جائے گا۔ بزرگوں نے کہا کہ عطا اللہ یہ کیا چیلنج کر رہے ہو؟ اوپر سے چھلانگ لگاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تم بھی مر جاؤ گے، تم بھی شہید ہو جاؤ گے، وہ بھی مر جائے گا، حق پر ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ تو عطا اللہ شاہ بخاری کہنے لگے حضرت ایک جان ہے، مجھے معلوم ہے کہ قطب مینار سے چھلانگ لگاؤں گا تو مر جاؤں گا، 1000 جانیں بھی ہوتی تو میں ختم نبوت پر نچھاور کر دیتا، میں بھی شہید ہو جاتا، یہ غلیظ بھی مر جاتا۔ یہ علماء ہی ہیں، جب ختم نبوت کی خاطر ٹرین کا انتظار کرتے ہوئے اسٹیشن پر پہنچے، گھر سے خبر آتی ہے کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے، سکرات کی حالت میں ہے، آخری وقت ہے، آئیے دیدار کر کے جائیے۔ ادھر ٹرین چھوٹ جائے گی، ادھر قادیانیت پھیل جائے گی، ختم نبوت پر حملہ ہوگا۔ تو اسٹیشن پہ کھڑے کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ، ایک طرف بیٹا تڑپ رہا ہے، ماں بلا رہی ہے، اور دوسری طرف ختم نبوت کا، محمد الرسول اللہ کا مسئلہ ہے۔ پھر اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ بچے کو سنبھال لو، میری ٹرین کا وقت ہو رہا ہے، اور پھر 5 منٹ بھی نہیں گزرتے خبر آتی ہے بیٹا انتقال کر گیا ہے، جنازہ پڑھ کے چلے جائیں بس۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، جنازے کے چکر میں ختم نبوت کا مسئلہ کہیں ادھورا نہ رہ جائے۔ بیٹے کی موت کی خبر سن کر گاؤں میں ہوتے ہوئے اسٹیشن سے ٹرین پکڑ کر بیٹے کا جنازہ پڑھے بغیر اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے نکل جانے والے علماء، ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ انہیں یہ کیا کر رہے ہیں آخر؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سود کے مسئلے، حجاب کے مسئلے، مسلم پرسنل لا کا مسئلہ، بابری مسجد کا مسئلہ، 3 طلاق کا مسئلہ، کتنے مسئلے شریعت میں اٹھے، ان سب میں فیس کس نے کیا ہے؟ کون حکومت سے لڑنے کے لیے تیار ہے؟ کلیم صدیقی کون ہے جسے جیل میں ڈالا گیا؟ کتنے علماء ہیں جسے انگریز نے جیل کے سلاخوں میں کے پیچھے قید و بند کی سزائیں دی؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو 4 سال مالٹا کی جیل میں کیوں رہنا پڑا؟ حسین احمد مدنی کو 4 سال کیوں رہنا پڑا؟ مولانا ابوالکلام آزاد 11 سال جیل کی زندگی میں گزارے ہیں۔ یہ مولانا ہے، کوئی ٹپوری نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان علماء کی قربانیاں ہیں۔ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ علماء کر کیا رہے ہیں ملک میں؟ انہی کا صدقہ ہے ہندوستان میں مسلمان زندہ ہے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، یہ مدارس نہ ہوتے، ہندوستان کبھی کا عیسائی مڑ چکا ہوتا۔ جیسے اسپین میں 800 سالہ حکومت کے بعد بھی اذان دینے والے نہ رہے، مسجد کی میناریں بند ہو گئی، محراب بند ہو گئے، قرآن پہ پابندی لگ گئی۔ 800 سال اسپین پہ حکومت کے بعد بھی وہاں مسلمان نظر نہیں آیا، وہاں سے علماء ختم ہوئے، اسلام ختم ہو گیا۔ اس ملک سے بھی اگر علماء نعوذ باللہ، مدارس نعوذ باللہ ختم ہو گئے تو پھر مسلمان زندہ رہنا مشکل ہے۔ انہی کے صدقے زندہ ہے اسلام، انہی کی برکت سے محفوظ ہے اسلام۔ پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ علماء کیا کر رہے ہیں؟ ارے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹری کی فیلڈ کا کام کرے گا، انجینئر ہے، اس کا اپنی فیلڈ کا کام کرے گا، بزنس مین ہے، اپنی فیلڈ کا کام کرے گا، مولوی ہے تو شریعت کا کام کرے گا۔ پھر کیسا سوال کہ علماء کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری نسل کا مسلمان باقی رہنا، یہ سب انہی کی برکت سے ہے۔ اس لیے یہ کینہ، یہ حسد کسی سے بھی جائز نہیں ہے۔ چہ جائے کہ عالم سے حسد کر لیا جائے، چہ جائے کہ کسی مفتی صاحب سے حسد کر لیا جائے، چہ جائے کہ زبان کسی اور کے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے، ایک صاحب داڑھی والے بھی ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ میں داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہوں،
میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اب یہ آنے کے بعد تو بھی انسان کا بچہ بن جانا چاہیے، یہ آنے کے بعد تو بھی اب انسان کے بچے بن جانا چاہیے۔ 25 سال کا نوجوان ڈاکٹر بن گیا، کیا بولو گے اسے؟ ارے ڈاکٹر، ارے ادھر آ، ایسے بولیں گے؟ ڈاکٹر صاحب معلوم ہے اگر ارے ترے سے بولا، انجیکشن کہیں چبانے کا کہیں اور چبا دیے، پھر بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہوں گا، دکھانے کے بھی قابل نہیں رہوں گا، دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہوں گا، ایسی جگہ چبائیں گے نہ دیکھ سکتا ہوں نہ دکھا سکتا ہوں۔ معلوم ہے ڈاکٹر کو عزت سے بات کرنا، ایڈوکیٹ سے اگر لگا لیا معلوم ہے جھوٹے کیس میں پھنسا دے گا تو پھر نکلنا مشکل ہے، پولیس سے کھجا لیا معلوم ہے پھر ایسی کھجلی لگے گی پھر کھجانا مشکل ہے۔ ان سب کی عزت کرتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ایک صاحب کو کیا دین کے نام پہ دینداری سیکھ لیا، چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کہتا ہے وہ عبداللہ بھائی ادھر آئیے، کس کو بول رہا ہے؟ وہ مسجد کا امام ہے، مسجد کا خطیب ہے، عالم دین ہے، اسے بولتا ہے عبداللہ بھائی ادھر آئیے، تیرا بھائی ہے وہ، یہی طرز سکھایا تجھے علماء سے بات کرنے کا، یہی طریقہ سکھایا گیا علماء وارثین انبیاء سے کو بلانے کا۔ یہ غرور، یہ تکبر، یہ میں پنا تھوڑی بہت دینداری آ جانے کے بعد اللہ کو وہ گناہ جس گناہ کے بعد بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ گنہگار پسند ہے، وہ نیکی جس نیکی کے بعد بندہ مغرور ہو جاتا ہے وہ نیک انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بھاڑ میں گئی تمہاری نیکی، تم نیک ہونے کے بعد تکبر میں آ رہے ہو، میں پنے میں آ رہے ہو کہ میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں، میں بھی اسلام پھیلا رہا ہوں، ساری دنیا میں میرے سے اور میری جماعت سے دین پھیل رہا ہے، کیا خاک دین پھیل رہا ہے جب کہ تمہیں علماء اور دین کے محافظین کی قدر پیدا نہیں ہو سکی ہے۔ تمیز میں رہنا، لمٹ میں رہنا، لمٹ کراس کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے مفت میں عزت اچھال دیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے ذلیل ہو رہا ہوں، کیسے بدنام ہو رہا ہوں۔ تو چوتھا شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ آج مغفرت نہیں فرمائیں گے، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، قطع رحمی کر لیتا ہے، بات بند کر لیتا ہے۔ چھٹا شخص وہ ہے جس کی آج رات مغفرت نہیں ہوتی ہے، عاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کا نافرمان، جو ماں کو ستایا، جو باپ کو ستایا، باپ پہ ہاتھ اٹھایا، ماں کو گھر سے باہر کیا، اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے چھوڑا۔ ویڈیوز کا زمانہ ہے، دیکھ لیجئے 30 سال پہلے ایک شخص نے اپنی ماں کو لے جا کے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آیا، 30 سال گزرنے کے بعد اس کے بچے جب اسے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنے آئے، اس کی ماں زندہ ہے اور یہی بیٹا اور ماں دونوں مل کے آپس میں رو رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میں ماں تجھے یہاں چھوڑ گیا تھا، آج 30 سال کے بعد میرے بیٹے یہاں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ماں باپ کے نافرمان کو اللہ تعالیٰ آج کی رات بخشش نہیں فرماتے ہیں۔ اور 7واں شخص ہے مدمن الخمری، شراب پینے والے کی آج رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ کتنا عام ہے لوگوں کو شراب پی لینا، نشہ کر لینا، گانجا کر لینا، ہیروئن کر لینا، اور سگریٹ کے ذریعے سے، ویٹنر کے ذریعے سے، پان کے ذریعے سے، چاکلیٹ کے ذریعے سے، کیروسین آئل کے ذریعے سے کالج کے نوجوانوں کا حال بدتر سے بدتر ہوتے جا رہا ہے۔ لڑکے تو لڑکے، مسلمان لڑکیاں بھی بدتر ہوتی جا رہی ہیں، کالج کی غلط تعلقات کی وجہ سے نشے کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ اور 8واں ہے الزانی او زانیۃ بفرجہا، جو شخص اپنے ناجائز تعلقات رکھتا ہے، شادی سے پہلے گرل فرینڈ بنا لینا، شادی سے پہلے کسی کا بوائے فرینڈ بن جانا، شادی کے بعد کسی بیوی ہوتے ہوئے کسی سے تعلق رکھنا۔ لوگ سمجھتے ہیں بھائی مول صاحب آپ نہیں سمجھتے اس کا مزہ کہ بوائے فرینڈ بننے میں اور گرل فرینڈ بنانے میں کیا مزہ آتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج تک مجھے اس منحوس گناہ کی کبھی نوبت نہیں آئی ہے، پوری زندگی میں کبھی نوبت نہیں آئی کہ میں کسی کو گرل فرینڈ بناؤں، اور علماء کو عام طور سے نوبت نہیں آتی ہے۔ قرآن کا اصول ہے الطیبون للطیبات، پاکیزہ شوہر پاکیزہ عورتوں کو ملتے ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کو ملتے ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کو ملتے ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کو ملتے ہیں۔ مسلمان لڑکی برقعے حجاب میں ہونے کے باوجود بھی غیر کے ساتھ بائک میں بیٹھ کے جاتی ہو،
مسلمان لڑکی حجاب اور برقعے میں ہونے کے باوجود بھی ہوٹل میں، پارک میں، کلب میں کسی غیر مسلم لڑکے کی گود میں بیٹھ کر بے حیائی کا منظر دکھتا ہو اور اس کے ویڈیو بنائے جاتے ہوں، کس قدر افسوس کی بات ہوتی ہے۔ ان ناجائز تعلقات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ 8 گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آج کی رات مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے میں ان 8 میں سے کون سے گناہ میں ہوں۔ مجھ سے کہیں شرک والا عمل تو نہیں ہو رہا ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات کی وضاحت کر کے بیان مکمل ہو جائے گا۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے عمل میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لینا، یہ شرک ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں فرماتے ہیں۔ مثلا اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، مزار کے قبر کے سامنے بھی جا کے سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ صرف اللہ کا ہوگا، کسی بڑے سے بڑے ولی کے سامنے بھی سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ ارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں سلام بھی کرو، کھڑے ہو کر جھک کر سلام نہیں کرنا ہے، سر جھکانا نہیں ہے، سیدھے رہے سر اور کھڑے ہو کر سلام کرو۔ حیدرآبادی سلام وہ سنت والا سلام نہیں ہوتا ہے، وہ مطلب والا سلام ہوتا ہے، محبت والا سلام نہیں ہوتا ہے۔ پڑھا مطلب اس سے تو جھکے گا، رکوع میں جا کے سلام کرے گا، رکوع میں جا کے، اور اگر اور نہیں مطلب نکلا تو سجدے میں جا کے سلام کرے گا، اتنا گود میں منڈی رکھ کے سلام کرے گا۔ معلوم ہے کہ اب یہاں منڈی رکھے تو ہی مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ ایک پیسے کا سلام نہیں ملے گا، یا سلام کا مذاق ہے، یہ سنت کا مذاق ہے کہ اپنے کام نکالنے کی خاطر سلام کا استعمال ہو رہا ہے۔ ہم نے نہیں سمجھا شریعت کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے، یہاں تک کہ سمجھو اگر کوئی آدمی کسی کو حاجی صاحب کہتا ہے، کیوں کہہ رہا حاجی صاحب؟ حج کر کے آئے بول کے نہیں، پیسے والی پارٹی ہے بول کے، پیسے والی پارٹی ہے بول کے کیا بول رہا؟ حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب بول رہا ہے، پیسے والی پارٹی ہے۔ یاد رکھ لیں حج کا ثواب تو گیا، ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ حاجی صاحب جو بول رہا ہے اس سے حج کی توہین لازم آئے گی۔ اس کو تم حاجی حج کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہو، حاجی پیسے کی وجہ سے کہہ رہے ہو، اس کو تم حاجی پیسے کی وجہ سے کہہ رہے ہو۔ پیسے کا مقام بڑھ گیا تمہارے نزدیک، حج کا مقام نہیں بڑھا ہے۔ کتنے مالدار ہیں پڑے ہوئے ہیں اپنی دن دولت لے کر، حج نصیب نہیں ہے، اور کتنے معمولی لوگ ہیں اللہ نے انہیں 10 بار اپنے حرم بلا چکا ہے۔ اس لیے یہ گناہ جو ہماری زندگی میں ہیں، ان گناہوں سے توبہ۔ یا علی المدد حرام اور ناجائز ہے، یا غوث المدد حرام اور ناجائز ہے، صرف اس کو پکارو۔ جو کر بنو گے، جو کروں کی سنو گے، اسلام پر باقی نہیں رہو گے۔ شریعت بیان کرنے والوں کی سنو، جو گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر خالی جوکس، خالی ہنسانا، خالی تماشے کرنا، نہ کوئی آیت، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی کسی صحابی کا قول، کوئی شریعت بیان کرنا نہیں ہوتا ہے، صرف چٹکلے، صرف لطیفے، صرف ہنسانا، کسی تنظیم کا، کسی جماعت کا، کسی دینی گروہ کا مذاق اڑاتے ہوئے پورا بیان شیخ چلی کی طرح کر کے چلا گیا، پوری قوم کو شرک میں مبتلا کر گیا۔ اس قدر افسوس ہے آج کہ ایک نالائق تو یہ کہنے لگا کہ جو دین و ایمان کے محافظ ہیں وہ اجمیر میں ایک جگہ بیٹھ کر پورے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اور جو گمراہ کرنے والے ہیں وہ گھر گھر جا کے گمراہ کر رہے ہیں۔ کس کو نشانہ بنا رہا ہے؟ تو خود پہلے مشرک ہو چکا ہے۔ کوئی بھی بزرگ دنیا سے جانے کے بعد ختم سلسلہ، وہ اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ نیک ہیں، قبر میں زندہ ہوں گے، اللہ آرام اور راحت سے رکھا ہوگا، لیکن وہ وہاں رہتے ہوئے ملک کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، وہاں رہتے ہوئے ہمیں جنت میں بھی لے جائیں گے، وہاں رہتے ہوئے ہمیں جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ ارے وہ اتنی حفاظت کرنے والے ہیں، کرونا وائرس کیوں آیا؟ پھر کیوں کرونا وائرس میں مرے لوگ؟ پوچھنا تھا جا کے کہ آپ کیوں حفاظت نہیں کر رہے ہیں؟ مذاق مت اڑاؤ ان اولیاء اکرام کا، یہ جب تک زندہ اور باحیات تھے یہ دین کی خدمت کر کے، دین کی اشاعت کر کے گئے ہیں۔ لاکھوں لوگ خواجہ اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کی برکت سے دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑا کر ان اولیاء کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔
وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو تصرف اللہ کا ہے، جو قدرت اللہ کی ہے، وہ ان کو دے کر آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور مشرک کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور کہی سنی باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔